مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ دا پاور آف ایٹماسفیئر، میں انیل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ اے میرے عزیزو، ایک شخص سیب کے، زیتون کے اور سرسوں کے چند بیجوں کو ایک دوسرے ملک سے لے کر اپنے ملک میں آیا۔ جب اس نے اپنے ہاں ان بیجوں کو بویا اور ان پر ایک گارڈنر کو مقرر کیا تو بہت محنت کے بعد بھی وہ بیج اگ نہ سکے۔ بہت سی محنت کرنے کے بعد پھل حاصل نہ ہو سکا۔ جب وجہ دریافت کی گئی تو چند لوگوں نے اسے اس بات سے آگاہ کیا کہ یہ بیج جو آپ دوسرے کنٹری سے، دوسرے ملک سے لے کر آئے ہیں، وہ یہاں اگ نہیں سکتے کیونکہ یہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ ان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ یہاں کا ماحول، یہاں کا ایٹماسفیئر ان بیجوں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ تو اے میرے عزیزو، آپ درست ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے درست ہوتے ہوئے بھی آپ کی افزائش نہیں ہو رہی تو اپنے ایٹماسفیئر کو تبدیل کریں، اپنی جگہ کو تبدیل کر لیں۔ لوکا 16 باب اور اس کی 8ویں آیت میں مرقوم ہے، تاریکی کے فرزند نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ ایٹماسفیئر پر بات ہو رہی ہے تو چند چیزیں ایٹماسفیئر کے متعلق آپ کو بتائے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے اور ایٹماسفیئر کی اہمیت کو آپ جان سکیں۔ مثال کے طور پر آپ سینما میں آپ فلم دیکھتے ہیں اور وہی فلم آپ گھر پر اپنے لیپ ٹاپ پر یا ٹی وی پر دیکھیں، آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ گھر میں اپنا برگر یا کوئی بھی فوڈ آئٹم جو ہے وہ آرڈر کریں اور کھائیں، آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا، مگر وہی برگر، وہی فوڈ اگر آپ اس ریسٹورنٹ میں جا کر کھائیں تو آپ خوب انجوائے کریں گے، کیونکہ ہر جگہ پر انہوں نے ایک خاص ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ کھانے کو نہیں بلکہ اس ایٹماسفیئر کو انجوائے کرتے ہیں اور وہ آپ سے کھانے سے زیادہ ایٹماسفیئر کے پیسے وصول کرتے ہیں۔ دراصل ایٹماسفیئر آپ کے ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ آپ کے ذہن پر اثر کرتا ہے۔ جس نے کبھی ڈانس بھی نہ کبھی کیا ہو، کبھی وہ ناچا بھی نہ ہو، لیکن اگر وہ کسی کلب یا شادی پر ڈی جے کہ اس پروگرام میں شمولیت اختیار کرتا ہے اور وہ اس جگہ پر موجود ہوتا ہے تو وہی شخص جھوم اٹھتا ہے، وہ جھومتا ہے، وہ ٹھمکے لگاتا ہے۔ جلدی سونے والا شخص بھی اس دن نیند سے بالکل مبرہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ماحول آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، ایٹماسفیئر آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ماحول، ایٹماسفیئر جو ہے وہ آپ کو طاقت مہیا کرتا ہے۔ ایک شخص دعا نہیں کرتا، مگر جب وہ پریئر میٹنگ میں، اجتماعی پریئر میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو بہت زیادہ اور بڑے جوشیلے اور بہت دیر تک وہ دعا کر پاتا ہے، مگر جیسے ہی وہ اکیلا ہوتا ہے وہ دعا نہیں کر پاتا۔ وجہ اسپرچول ایٹماسفیئر ہے۔ ایٹماسفیئر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح میں ایک واٹس ایپ گروپ میں تھا تو اس کا واٹس ایپ گروپ کا نام لیونگ گاڈ تھا، لیکن وہاں پر ہوتے
ہوئے میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ وہاں پر ہونے والی گفتگو میں رویے اور سوچ ایک خاص شیطانی یعنی سٹینک ایٹماسفیئر کو جنم دے رہے ہیں، جہاں کلام پیچھے اور ابتری کی روح غالب رہتی تھی، اور وہاں کہی ہوئی کلام کی جو بات ہے وہ پاؤں تلے رون دی جاتی تھی، اور جو اس ماحول میں خود کو رکھ کر سنتے تھے انہیں انہی کی بات سمجھ آتی تھی جو اس ماحول یعنی شیطانی فضا کو جنم دے رہے تھے، اور خدا کی حقیقی صورت، اس کا کلام، خدا کی حقیقی جو خدا کے حقیقی لوگ تھے ان پر بوجھ پڑتا تھا۔ اے میرے عزیزو، اگر آپ شاپنگ کے لیے جائیں تو وہاں کا آپ کو ایٹماسفیئر جو ہے وہ آپ کو شاپنگ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے 2000 کی شاپنگ کرنی ہے تو اس چکر میں آپ 10,000 کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور جب آپ بل کاؤنٹر پر جاتے ہیں بل ادا کرنے کے لیے تو وہاں کاؤنٹر پر بھی بہت سی گولیاں اور ٹافیاں اور لالی پاپس جو ہیں وہ سجائے جاتے ہیں۔ وہاں جب آپ بل پے کرنے جاتے ہیں تو آپ اپنے بل میں 500 کے بل کا اضافہ کر بیٹھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دراصل ایٹماسفیئر جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ وہاں کے ماحول کے اندر جب جاتے ہیں تو وہ ماحول آپ کو کیپچر کر دیتا ہے۔ تو یوں ایٹماسفیئر کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اے میرے عزیزو، دراصل شیطان جو ہے وہ ایٹماسفیئر کو ایک پھندے کی طرح، ایک ٹریپ کی طرح استعمال کرتا ہے۔ یہ تاریکی کا ایٹماسفیئر ہے۔ یہ تاریکی کا ایٹماسفیئر جو ہے جہاں پر ہوتا ہے وہاں خدا کام نہیں کرتا۔ خدا نے زمین بنانے سے پہلے تاریکی کو ختم کیا اور کہا روشنی ہو جا۔ خدا نے پہلے اپنے لیے اور اپنا ایٹماسفیئر تیار کیا، پھر اس کا جلال ظاہر ہوا۔ اے میرے عزیزو، آپ نے اس بات کو نوٹس کیا ہوگا کہ گھر میں اگر کوئی فرد حسد کرتا ہے یا جھگڑا کرتا ہے یا منفی الفاظ بولتا ہے تو اس گھر میں ماحول بڑا افسردہ ہو جاتا ہے، منفی ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے اور خدا دور چلا جاتا ہے۔ مگر کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے آس پاس فرشتے ہر وقت رہتے ہیں۔ جب آپ دعا اور کلام نہیں پڑھتے نہ کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے گھر سے دور چلے جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انگلش کا جو ورڈ ہے لیٹ، اس کا استعمال اجازت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا لیٹ می گو، مجھے جانے دو۔ جہاں بھی لیٹ کا استعمال ہوتا ہے وہاں اجازت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ جب آپ پیدائش 1 باب اور اس کی 3 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس آیت میں لکھا ہے لیٹ دیر بی لائٹ۔ اردو میں یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، یعنی روشنی پہلے ہی خدا کے اندر تھی مگر تاریکی نے اسے روک رکھا تھا، اور جب خدا نے کہا روشنی ہو جا تو خدا یہ بات تاریکی سے کر رہا ہے، یعنی خدا نے اندھیرے سے کہا روشنی کو آنے دے۔ تو اے میرے عزیزو، اسی طرح سے برکتیں پہلے سے ہی آپ میں ہیں،
نعمتیں پہلے سے ہی آپ میں ہیں روح کی، مگر تاریکی نے اسے روک رکھا ہے۔ دانیل کی دعا کا جواب پہلے ہی مل چکا تھا، مگر فارس کے موکل نے اسے روکے رکھا۔ اسی طرح سے بس آپ نے اختیار کے ساتھ کمانڈ کرنا ہے، تمام تاریکی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یسوع مسیح نے کہا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو پہاڑ سے کہے گا تو وہ سرک جائے گا، ہٹ جائے گا۔ یعنی یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ دعا کرنی ہے، بلکہ کہنا ہے۔ یعنی ہر وقت دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے اختیار کو پہچان کر آپ نے کمانڈ کرنا ہوتا ہے، کہنا ہوتا ہے۔ خدا اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر میں ہی فتح دلا سکتا تھا، لیکن خدا نے وہاں سے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعہ سے اپنی قوم کو نکال کر ملک کنعان میں لے کر گیا۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ مصر کا ایٹماسفیئر خدا کے لیے موزوں نہیں تھا، لیکن کنعان اس سے بہتر تھا۔ وہاں بھی جبار تھے، لیکن خدا وہاں پر اپنی قوم کو لے کر گیا۔ ابراہیم کو خدا اس کے گھر میں ہی سرفراز کر سکتا تھا، لیکن اس کے گھر کا ماحول، اس کا ایٹماسفیئر، وہاں کی فضا ابراہیم کے لیے موزوں نہ تھی، اور خدا نے اسے اس کے ایٹماسفیئر کو چینج کیا۔ اے میرے عزیزو، خدا آپ کو لوکیشن بتاتا ہے، جس طرح سے اس نے ابراہیم کو بتائی۔ وہ اور سے نکلا اور حبرون میں اس نے شہرت حاصل کی اور یروشلم میں گیا، جو اس وقت کا کنعان تھا۔ یرمیہ 18ویں باب کو جب آپ پڑھیں تو یرمیہ کو خدا نے ایک کمہار کے گھر میں بھیجا کہ تو وہاں جا اور میں وہاں تجھ سے کلام کروں گا۔ خدا بعض اوقات آپ کو ایسے ماحول میں لے جاتا ہے جہاں وہ اس ایٹماسفیئر سے آپ کو سکھاتا ہے، اس ایٹماسفیئر سے آپ کو سکھاتا ہے اور کلام کرتا ہے۔ مرکز 8 باب 22ویں آیت اور متی 11 باب 21ویں آیت کو آپ پڑھیں۔ یسوع مسیح نے اندھے کو شفا دینے کے لیے شہر بیتسیدا سے باہر اسے لے کر گیا، کیونکہ وہ شہر شفا کے لیے موزوں نہیں تھا، وہاں کا ایٹماسفیئر موزوں نہیں تھا خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وہاں اس کے اندھے پن کی وجہ وہاں کا ایٹماسفیئر تھا۔ اسی لیے یسوع نے اسے مرکز 8 باب 25 آیت میں دوبارہ وہاں اس گاؤں میں جانے سے بالکل منع کر دیا۔ اسی طرح سے آپ کی زندگی میں بہت سی تکالیف آپ کے گھر یا آپ کے رشتہ داروں ریلیٹیوز کی وجہ سے ہیں، اور وہ تکالیف جو ہیں وہ یا تو ان کے ایٹماسفیئر میں جانے سے یا ان کے آپ کے ہاں آنے سے شروع ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، وہاں کبھی بھی نہ جائیں، بلکہ اس جگہ کو ہی چھوڑ دیں اور نہ انہیں آنے دیں۔ حالانکہ اسی کے جو اندھا شخص تھا جس نے شفا پائی، اسی کے علاقہ، گاؤں، رشتہ دار اسے یسوع کے پاس لے کر آئے، مگر وہی اس کے اندھے پن کی وجہ تھے۔